الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، خاک پائے غوث اعظم زیر و سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است. عثمان شمع ضیاء محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے مل کے بھری الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارے پیارا نبی مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. صلو علی الحبیب. آج میرے بیان کا موضوع ہے نماز کے فضائل و فوائد. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 سورۃ طٰہٰ آیہ نمبر 14، ان واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیہ نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمان پر وقت پر پڑھنا فرض کی گئی ہے. میٹھے میٹھے پیارے پہلے اسلامی بھائیوں، آئیں کچھ نماز کے فضائل سنتے ہیں. نماز ہمارے پیارے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز ہمارے پیارے نبی مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز جنت کی کنج ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز پل صراط پر آسانی ہے. نماز پڑھنے سے انسان کو راحت ملتی ہے. نماز بیماری سے بچاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک رات ایک چور آیا اور اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، مگر اسے سوائے لوٹے کے کچھ نہ ملا. تو جب وہ وہاں سے جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تو میرے گھر سے ایسے خالی نہ جا. اس نے کہا کہ میں نے تو پورے گھر کی تلاشی لی مگر سوائے لوٹے کے کچھ نہ ملا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوٹا اٹھا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ. اس نے لوٹا اٹھایا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. تو آپ ان کے کھڑے ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ پاک یہ میرے گھر آیا تھا مگر اسے کچھ نہ ملا، میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اب تو اس پر رحم فرما. اسے نماز کی ایسی راحت ملی وہ رات کے آخری پہر تک نماز ادا کرتا رہا. آپ رحمۃ اللہ علیہ جب سحری کے وقت آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اسی وقت بھی نماز ادا کر رہا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے شخص تمہاری رات کیسی گزرے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری معذرت قبول فرمائی اور میرا ٹیڑھا پن درست ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے. یہ بات کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا. تو اس کے جانے کے بعد حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ پاک، اے میرے مالک و مولا، یہ تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا تو نے اسے بخش دیا. میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں کہ تو نے مجھے بخش دیا. آپ نے اپنے دل کے کانوں میں سے آواز سنی، اے رابعہ بصری، ہم نے تیری وجہ سے اسے بخشا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.